عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعن بيع ما ذروعها، وعن شراء العبد وهو آبق، وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغائص. رواه ابن ماجہ والبزار والدارقطنی بإسناد ضعیف۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوپایوں کے پیٹ میں پرورش پانے والے بچے کو اس کی پیدائش سے پہلے خریدنے سے منع فرمایا، اور تھنوں میں جمع شدہ دودھ کو دوہنے سے پہلے فروخت کرنے سے منع فرمایا، اور بھاگے ہوئے غلام کو خریدنے سے منع فرمایا، اور اموال غنیمت کو، المغانم مغنم کی جمع ہے، اور مال غنیمت کو اس کی تقسیم سے پہلے خریدنے سے یعنی منع فرمایا۔ وعن شراء الصدقات حتى تقبض، اور صدقات مراد یہاں پر وہ زکوٰۃ کے مال ہے جو مستحقین میں تقسیم کیا جاتا ہے، اور صدقات کو اپنے قبضہ میں لینے سے پہلے خریدنے سے منع فرمایا، اور غوطہ لگانے والے کو اس کے ایک غوطہ کا معاوضہ لینے سے منع فرمایا۔ اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے اپنی سنن میں، امام بزار نے اپنی مسند میں، اور امام دارقطنی نے اپنی سنن میں۔ حالانکہ یہ الفاظ میرے اپنی طرف سے ہیں کہ امام ابن ماجہ نے اپنی سنن میں، اس لیے کہ علماء کی اصطلاح میں جب یہ کہا جائے کہ اسے ابن ماجہ میں یہ حدیث ابن ماجہ میں ہے یا اسے امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، تو اس سے مراد کیا ہے؟ السنن، ان کی کتاب ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے جب یہ کہا جائے کہ اسے امام بزار ابو بکر البزار نے روایت کیا ہے، تو اس سے مراد ان کی مسند ہوتی ہے، جو ایک لمبی کتاب ہے اور بڑی مفید خصوصاً طلبہ علم کے لیے، اور بالاخص جو لوگ حدیث میں کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، حدیث میں مہارت حاصل کرنا چاہتے ہیں اور حدیث کے علل کو جاننا چاہتے ہیں، ان کے لیے بڑی مفید کتاب ہے مسند البزار۔ تو امام بزار نے اسے اپنی کتاب المسند میں روایت کیا ہے۔ والدارقطنی، اور امام دارقطنی نے روایت کیا ہے، کہاں؟ اپنی سنن میں۔ اس لیے کہ امام دارقطنی کی بھی اور بہت سی کتابیں ہیں، امام بزار کی بھی اور کتابیں ہیں، امام ابن ماجہ کے بھی اور کتابیں ہیں، لیکن جب اس سے مطلق کہا جائے تو یہی مراد ہوتی ہے، یعنی امام دارقطنی نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے۔ آگے حافظ نے مزید یہ فرمایا کہ اس حدیث کی سند ضعیف ہے۔ ابھی ہم اس حدیث سے متعلق جب گفتگو کریں گے تو اس کی ضعیف جو سند کہا ہے اس سے کیا مراد ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ دیکھیے، اس حدیث کا ترجمہ آپ لوگوں نے سن لیا۔ اس میں 6 قسم کی ایسی بیوع سے منع کیا گیا ہے، ایسے سودے سے منع کیا گیا ہے جن کے اندر غرر پایا جائے، اور غرر کی وضاحت اس سے پہلے ہو چکی ہے کہ انسان کے سامنے یا تو جو اصل چیز سودا ہے اس کی حقیقت اور اس کی اصلیت معلوم نہ ہو، یا جو قیمت ہے اس میں کسی قسم کا دھوکہ ہو، یا یہ دونوں کی جو مدت ہے خریدنے اور بیچنے کی، مدت کا معاملہ جو ہے وہ دھوکے میں رکھا جائے۔ تو اس کی بہت سی صورتیں ہوتی ہیں اور کئی حدیثوں سے ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ تو ان میں 6 قسم کی جو سودے ہیں کرنا ہے، 6 قسم کی جو بیوع ہیں ان سے منع کیا گیا ہے۔ دیکھیے، پہلی چیز جو ہے وہ معافی بطون الانعام، معافی بطون الانعام۔ زمانے جاہلیت کے اندر یہ چیز پائی جاتی تھی کہ اگر جانور، اونٹنی ہے خصوصاً، جب حاملہ ہوتی
تو کہا جاتا کہ ہاں بھائی اس کا جو بچہ ہے اسے میں اتنے میں خرید لوں گا، یا بیچنے والا کہے میں اتنے میں اس کو بیچوں گا۔ تو چونکہ یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ بچہ جو پیدا ہوگا بھی کہ نہیں پیدا ہوگا، یا بچہ پیدا ہوگا نر ہوگا کہ مادہ ہوگا، یا یہ نہیں معلوم ہے کہ خوبصورت ہوگا کہ بدصورت ہوگا، پوری چیز کیا ہے وہ جہالت کے اوپر مبنی ہے۔ عیب دار ہوگا کہ عیب دار نہیں ہوگا۔ آپ لوگ اس پر قیاس کر سکتے ہیں کہ جو بچہ ابھی پیدا نہیں اس میں کیا کیا خوبیاں اور کیا کیا عیوب پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ جانور کے پیٹ میں جو حمل ہے وہ اونٹ کے پیٹ میں ہے، گائے کے پیٹ میں ہے، بھینس کے پیٹ میں ہے، بکری بھیڑ کے پیٹ میں، کسی بھی پیٹ میں ہے، یا اگر کسی کی لونڈی ہے اس کے پیٹ میں کوئی غلام ہے، کوئی بچہ ہے، تو کوئی بھی چیز ہے، یعنی پیٹ کے اندر جو بچہ پرورش پا رہا ہے، ابھی پیدا نہیں ہوا ہے، جلدی پیدا ہوگا، دیر میں پیدا ہوگا، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس سلسلے میں چونکہ خریدنے والے کے لیے بہت بڑا دھوکہ اس میں ہو سکتا ہے، اس لیے اسلام نے اس سے منع فرمایا ہے۔ دوسری وجہ اس سے منع فرمانے کی یہ ہے کہ انسان جو کچھ خرید رہا ہے وہ اس کو اس کی ملکیت میں آنا چاہیے، یا جو چیز بیچ رہا ہے انسان اسے اس کا مالک ہونا چاہیے، لیکن یہاں پر نہ تو خریدنے والا اسے اپنی ملکیت میں لے سکتا ہے، اور نہ ہی بیچنے والا وہ اس کا بھی مالک ہے کہ وہ جب چاہے اس کو بیچ دے۔ تو اس وجہ سے یہ چونکہ جہالت بھی ہے اور اس کے اوپر قبضہ بھی مشکل ہے، اور حدیث کے اندر ایک لا تبع ما لیس عندک، جو تیرے پاس نہیں ہے اس کو نہ بیچو، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیع سے منع فرمایا ہے۔ دوسری چیز جو اس حدیث کے اندر منع کی گئی تھنوں کا دودھ ہے، تھنوں کا دودھ ہے، یعنی اونٹنی ہے، بھینس ہے، گائے ہے، اس کے تھن میں جو دودھ ہے، کوئی کہے کہ اس کا جو دودھ ہے میں اسے اتنے میں لیتا ہوں، اب ظاہر بات ہے اس کی مقدار معلوم نہیں ہے، حتیٰ کہ غور کریں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ دودھ نکلے ہی نہیں۔ جانور بسا اوقات بعض ہوتے ہیں بدکنے والے ہوتے ہیں، جو لوگ جانوروں کا کاروبار کرتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ بسا اوقات ایک بھینس ہے، ایک گائے ہے، اسے دودھ اصل دینا چاہیے کہ 8 بجے، تو کہیں بدک جاتی ہے، 2 گھنٹے 3 گھنٹے گزر جاتے ہیں، وہ دودھ ہی اس کا نہیں نکلتا ہے، وہ نہیں دیتی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ اس کی صفت بھی معلوم ہے، اس کی مقدار بھی معلوم ہے، اور اس کی اجل بھی معلوم ہے، اس کی صفت بھی غیر معلوم ہے، اس کے مقدار بھی غیر معلوم ہے، اور اس کی اجل بھی غیر معلوم ہے، اس لیے اس میں دھوکہ ہو سکتا ہے، لہذا شریعت نے اس سے منع کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تھنوں میں دودھ جب تک کہ اسے دوہ نہ لیا جائے، بسا اوقات ایک جانور ہوتا ہے اس کی چھاتی اس کے تھن بہت بڑے لگتے ہیں لیکن دودھ اتنا نہیں ہوتا، گوشت وغیرہ کا زیادہ مادہ اس کے اندر رہا کرتا ہے، اور یہ چیز جو جانوروں کا کاروبار کرتے ہیں وہ اس کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ حالانکہ عموماً یہی ہے کہ تھن جس کا بڑا ہوتا ہے گویا اس میں دودھ ہے، لیکن بسا اوقات چھوٹے تھن والا جانور بڑے تھن والے جانور سے زیادہ دودھ دیتا ہے۔ تیسری چیز جو اس میں منع کی گئی ہے بھاگے ہوئے غلام کی خرید و فروخت سے۔ بھاگے ہوئے غلام یعنی اگر کسی کا غلام ہے اور وہ بھاگ گیا ہے تو جب تک بھاگا ہوا ہے اس کی خرید و فروخت نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اوپر قبضہ میسر نہیں ہے۔ آئے گا بھی کہ نہیں آئے گا، آئے گا تو صحیح سالم حالت میں آئے گا یا نہیں آئے گا۔ اسی کے اوپر دوسری چیزوں کو بھی قیاس کر لیا، جیسے کبوتر بیچنے والے لوگ ہیں، کبوتر اب نکل گیا ہے، اور ایک تو ہوتا ہے کبوتر کی روزانہ اس کی ایک روٹین رہتی ہے، تو اس کے بارے میں اہل علم کا اختلاف ہے کہ ہاں بھائی اتنی دیر میں واپس آ جاتا ہے، لیکن ایک ہے کہ وہ غائب ہو گیا ہے، 2-3 دن ہو گیا اور واپس ہی نہیں آیا ہے۔ تو اب ایسے جانور کی یا ایسے بھاگے ہوئے غلام کی بیع سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا، اس لیے کہ وہ غیر مقدور ہے، اس میں غرر اور دھوکہ ہو سکتا ہے۔ چوتھی چیز جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمائی، مال غنیمت کی بیع سے منع فرمایا۔ مال غنیمت
مال غنیمت کیا ہے؟ مغنم، یعنی وہ مال جو کفار سے لڑائی ہو اور اس میں جو چیز حاصل ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس امت کے لیے اسے حلال قرار دیا ہے، اور امت میں جو لوگ غازی ہوتے ہیں ان کے اوپر وہ مال تقسیم کیا جاتا ہے۔ اب غازی ہوں چاہے جس طریقے جگہ پر ہوں، چاہے لڑ رہے ہیں یا کچھ حفاظت میں ہے، یعنی وہ سارے لوگ اس کے اندر شامل ہوں گے۔ تو مال غنیمت کی بیع سے بھی آپ نے منع فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اولاً اس کی مقدار معلوم نہیں کس کو کتنا ملنے والا ہے۔ مال غنیمت جب تک تقسیم نہیں ہے وہ کس کو کتنا ملنے والا ہے یہ معلوم نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ وہ اس پر ملکیت تامہ ابھی ہم کو حاصل نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ مال مشترک ہے، وہ مال مشترک ہے، لہذا ہمیں اس پر ملکیت تامہ نہیں، لہذا اس کے بیچنے سے بھی آپ نے منع فرمایا ہے۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ صدقات کی خرید و فروخت سے، قبضہ سے پہلے صدقات، یعنی کسی انسان کا حصہ صدقہ اور زکوٰۃ کے اندر گویا متعین ہے، اب وہ کہتا ہے کہ ہاں بھائی دیکھیں فلاں جگہ سے صدقہ آنے والا ہے، اس میں اونٹ بھی ہوگا، گائے ہوگی، بکری ہوگی، تو اس میں ہمیں جو گائے ملے گی اس میں، یا جو اونٹ ملے گا ہم تمہیں اس میں اتنے میں دیتے ہیں، یا کپڑا جو آئے گا ہم اس کو اتنے میں تمہیں بیچ دیں گے۔ ظاہر بات ہے ابھی تمہارا اس کے اوپر قبضہ نہیں ہے، تو شریعت نے ہر ایسی چیز سے منع فرمایا ہے جس میں کسی کے بڑے نقصان کا دخل ہو۔ یہاں پر ایک نقطہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر اس میں نقصان کا دخل نہیں، صرف فائدے کا دخل ہے، تو ایسی چیز کو ایسا سودا جائز ہے، چاہے بیع کے طور پر نہ ہو، کسی اور چیز کے طور پر ہو۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اس کا گائے ہے، اس کی بھینس ہے، اس کا بیل ہے، وہ بھاگ گیا ہے، کہیں غائب ہو گیا ہے، وہ تلاش کر رہا ہے۔ اب وہ اگر کسی کو بیچنا چاہے تو بیچ تو نہیں سکتا ہے، لیکن اگر کسی کو ہبہ کرنا چاہے، ظاہر بات یہ جائز ہے، اس لیے کہ ہبہ کرنے والے کا کوئی نقصان نہیں ہے، مل گیا تو مل گیا اور نہیں ملا تو کوئی نقصان، لیکن خریدنے والے کا اس میں نقصان ہے۔ اسی لیے علماء فرق کرتے ہیں اس عقد میں جس میں عقد معاوضہ ہو، اور وہ عقد جس کے اندر صرف ایک ہی طرف سے ہے، جس میں صرف فائدہ ہے، اس میں نقصان نہیں ہے، مل گیا تو فائدہ ہے اور اگر نہ ملے تو نقصان نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اس سے۔ اسی طریقے سے چھٹی چیز جس سے آپ نے منع فرمایا ہے وہ غوطہ لگانے والے کی غوطے کی قیمت سے۔ ہوتا یہ تھا کہ جو غواص ہوا کرتے تھے، وہ کہتے ہاں بھائی ہمیں غوطہ لگا رہے ہیں، ہم غوطہ لگا رہے ہیں، جو چیز جتنا موتی ہمارے ہاتھ میں آ جائے اس کو ہم اتنے میں تم کو دے رہے ہیں۔ اب ظاہر بات ہو سکتا ہے کہ کچھ بھی نہ ملے، ہو سکتا ہے بہت زیادہ مل جائے تو خود جو غوطہ لگانے والا وہ کہے کہ ہمارا گھاٹا ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے تھوڑی ملے جتنی اس کی قیمت نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں چونکہ مجہول ہیں اور دوسری طرف اس میں غرر بھی پایا جا رہا ہے، لہذا ان تمام چیزوں سے شریعت نے منع فرمایا ہے۔ اور اگر غور کریں تو اس میں اور بھی بہت سی چیزیں داخل ہو جائیں گی۔ مثال کے طور پر مچھلیوں کا شکار کرنے والا ہے، جیسا کہ وہ حدیث آگے آئے گی، وہ جال پھینکے، کہے کہ میں جال پھینک رہا ہوں، جتنی مچھلی اس میں آ جائے گی اتنی مچھلی میں تمہیں اتنے پیسے میں دے دوں گا۔ اب ظاہر بات ہے کم بھی ہو سکتی ہے، زیادہ بھی ہو سکتی ہے، اور اس میں جو سب سے بڑا اہم مسئلہ ہوتا ہے وہ ایک دونوں کے درمیان اختلاف بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ دونوں کے درمیان یعنی خریدار کہے کہ بھائی ہم نے تو کہا تھا کہ تم موتی جب کچھ لائے ہی نہیں تو ہم تمہیں پیسہ کیوں دیں، لیکن غوطہ زن کہے گا میرا اس میں میری کیا غلطی ہے، ہم نے تو اپنی کوشش کی لیکن کچھ ملا نہیں ہے، تو یہ درمیان میں اختلاف کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ تو یہ 6 قسم کی بیوع ہیں جسے اسلام نے منع فرمایا ہے۔ اب جلدی سے دیکھ لیں کہ اس میں جو چند فائدے ہمیں اور آپ کو ملتے ہیں وہ کیا ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ان مذکورہ چیزوں اور ان سے ملتی جلتی چیزوں کی خرید و فروخت کی ممانعت ہے، جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے ابھی اشارہ کیا۔ دوسری چیز، اگر کوئی ان چیزوں کو خرید و فروخت کرتا ہے تو اصل یہ ہے کہ وہ بیع منعقد ہی نہیں ہوگی،
یعنی اگر قاضی کے سامنے اختلاف ہو جائے تو کہے گا میں ہی نہیں ہوئی ہے اس میں، تمہارا مال تمہارے پاس ہے، یا تم نہیں دیے ہو، تمہارا ہے ہی نہیں، تم اس کے کیوں حقدار ہو اس کے۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ حدیث اگرچہ ضعیف ہے، یہ حدیث اگرچہ ضعیف ہے اس لیے کہ اس حدیث کو حضرت ابو سعید خدری سے روایت کرنے والے شہر ابن حوشب ہیں، اور شہر ابن حوشب سے اس حدیث کو روایت کرنے والے محمد ابن زید ہیں، اور محمد ابن زید سے اس حدیث کو روایت کرنے والے محمد الباہلی یا محمد ابن ابراہیم الباہلی ہیں، اور یہ تینوں جو راوی ہیں تینوں ثقہ کے یعنی انہیں ثقہ نہیں کہا جا سکتا۔ شہر ابن حوشب ان کا ثقہ ہونا تو علماء نے سخت مختلف ہے، راجح یہی ہے کہ یہ سیء الحفظ ہیں اور یہ ضعیف ہیں، جیسا کہ حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے تقریب التہذیب کے اندر نقل کیا۔ دوسری چیز جو محمد ابن زید ہیں یہ مجہول ہیں، یہ مجہول ہیں، ان کا حال معلوم نہیں ہے، اور ان کے جو شاگرد ہیں محمد ابن ابراہیم الباہلی یہ بھی ضعیف راوی ہیں، لہذا یہ حدیث ضعیف ہے۔ البتہ معنی کے لحاظ سے اور متعدد دیگر حدیثوں سے اس کی تائید ہوتی ہے، اس لیے حافظ نے یہاں پر اصل یہ مسئلہ ثابت کرنے کے لیے حدیث نہیں نقل کیا کہ ان چیزوں کی بے ناجائز نہیں، اس لیے نقل کیا ہے کہ اصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ منع فرمایا، صحیح مسلم کے اندر روایت ہے حضرت ابو ہریرہ کی، نہا عن بیع الغرر، ہر ایسی بیع سے منع فرمایا جس کے اندر دھوکہ ہو، اور یہ تفصیل گزر چکی ہے پچھلی مجلسوں میں کہ غرر جو ہے کبھی قیمت میں ہوتی ہے، غرر کبھی جو ہے جو چیز بھی سودا اس میں ہوتی ہے، کبھی مدت کے لحاظ سے، تو ان چیزوں پر غور کریں تو اس میں غرر پایا جا رہا ہے، لہذا اصل چونکہ اس کی تائید ہوتی اس لیے اس کا ذکر صرف ان چیزوں کی تفصیل کے طور پر، تاکہ طالب علم کے سامنے یہ چیزیں واضح رہیں کہ مثالیں اگر وہ بیع غرر کی تفصیل بیان کرنا چاہے تو اس کے سامنے یہ مثالیں پائی جائیں۔ بہت سے لوگ جو جذباتی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آخر حافظ بن حجر نے یہ ضعیف حدیث تو کیوں نقل کیا ہے، اس کا کیا معنی ہے؟ تو انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ضعیف حدیث کا اولاً یہ معنی نہیں اسے کوڑے میں ڈال دیا جائے، یہ معنی نہیں کہ کوڑے میں۔ دوسری چیز ہے ضعیف حدیث اگر کسی شرعی قانون کے تحت آتی ہے بطور مثال کے، اگر اسے ذکر کیا جا رہا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، تو حافظ نے یہاں بطور مثال کے ذکر کیا ہے، نہ کہ اصل مسئلہ بیان کرنے کے لیے۔ اصل مسئلہ تو معلوم ہے کہ نہا عن بیع الحصاۃ وعن بیع الغرر، جیسا کہ اس سے پہلے تفصیل گزر چکی ہے۔ یہاں پر اگر غور کریں تو شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے ایک بڑے اہم فائدے کی طرف جو ہے توجہ دلائی ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیے ہر وہ چیز جو دو مسلمانوں کے درمیان میں عداوت اور بغضا کا سبب بنے، جس سے دونوں میں ایک دوسرے کے من میں دوسرے کے خلاف نفرت کا جذبہ پیدا ہو۔ ظاہر بات ہے ایک شخص ہے وہ کسی غواص سے کہتا ہے کہ بھائی غوطہ لگاؤ اور جو کچھ ملے گا ہم اسے اتنے میں 1000 میں 10,000 میں اتنے میں خرید لیں گے، وہ غوطہ لگایا اس کو کچھ نہیں ملا، غوطہ لگایا اس نے کچھ نہیں، یا یہ کہا کہ تمہارے اس جانور کے پیٹ میں جو بچہ ہے اسے میں 10,000 میں لے لوں گا، وہ یہ سمجھا تھا کہ اونٹنی ہوگی یا گائے ہوگی یا بھینس ہوگی جس کی زیادہ اہمیت ہوا کرتی ہے، اور نکلا تو نر نکل گیا جس کی اہمیت کا فائدہ نہیں ہوا کرتا ہے، یا وہ نکلا تو آدھا ہی بچہ پیدا ہوا کچھ نہیں ہوا۔ تو اب یہ ہے دل میں کیا ہے اپنے بھائی کے خلاف جو ہے کتنا ہمارا اس نے نقصان کر دیا ہے۔ تو اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو دو مسلمانوں کے درمیان میں بغض اور نفرت کا سبب بنے، شریعت نے اس سے منع فرمایا ہے، قطعی طور پر منع فرمایا ہے۔ اسی لیے صحیح حدیث میں لا تباغضوا، لا تباغضوا کا معنی کیا ہے؟ یعنی تم کوئی ایسا کام نہ کرو، کوئی ایسا کام نہ کرو جس سے تمہارے اور تمہارے بھائی کے درمیان میں بغض اور نفرت اور عداوت پیدا ہو۔ اب اگلی حدیث طرف چلتے ہیں۔ وعن ابی مسعود، یہ غلط ہے یہاں وعن ابن مسعود ہونا چاہیے، ابو مسعود اور ہیں اور ابن مسعود اور ہیں، بلکہ ترجمہ میں صحیح لکھا بھی حضرت عبداللہ ابن مسعود لکھا بھی ہوا ہے۔ تو وعن ابی مسعود رضی اللہ عنہ قال
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر رواہ احمد واشار الى ان الصواب وقفه۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشتروا السمك في الماء، پانی میں موجود مچھلی کو نہ خریدو۔ کیوں نہ خریدو؟ فإنه غرر، اس لیے کہ یہ دھوکہ ہے۔ اسے امام احمد حنبل رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ جب یہ کہا جائے کہ احمد حنبل رحمہ اللہ روایت کیا ہے تو اس سے کیا معنی ہوتا ہے؟ غور کرے سامعین کے ذہن میں یہ بات ہے کہ نہیں، بار بار یہ بتا چکا ہوں۔ امام احمد حنبل کی بہت سی کتابیں ہیں، کیا اسے فضائل صحابہ میں نقل کیا ہے؟ کیا اسے علل میں نقل کیا ہے؟ کہاں نقل کیا ہے؟ تو اصل جب کہا جائے امام احمد حنبل نے روایت کیا ہے تو گویا اپنی کتاب المسند کے اندر، جو حدیث کی کتابوں میں جو بڑی بڑی کتابیں ہیں وہ ان کتابوں میں ایک کتاب ہے، تو اسے روایت کیا، اپنی مسند میں روایت کیا ہے، اور اس طرف اشارہ بھی کر دیا ہے کہ اس روایت کا موقوف ہونا قرین قیاس ہے۔ اس حدیث کا موقوف ہونا قرین قیاس ہے۔ یہ ساتھیوں دیکھیے، اولاً اس حدیث کے جو الفاظ ہیں السمك في الماء، اس کے اوپر ہم غور کرتے ہیں۔ یعنی وہ مچھلی جو ابھی دریا، آپ نے پانی میں موجود مچھلی کو نہ خریدو، یعنی آپ نے منع فرمایا، اس کا معنی کیا ہے؟ یعنی جو مچھلی ابھی دریا، سمندر یا تالاب میں ہے، ابھی شکار نہیں کی گئی، اس کو باہر نہیں نکالا گیا ہے، اس کی قیمت لگانے سے، قیمت ادا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اس لیے کیوں؟ اس کا علم نہیں ہے کہ مچھلی کی تعداد کتنی ہے، مچھلیوں کی کیفیت کتنی ہے، چھوٹی ہے کہ بڑی ہیں۔ اس طریقے سے جب تک دریا یا سمندر میں ہیں، عام مال ہے، کسی آدمی کا خاص مال نہیں کہ وہ اسے بیچ دے، کسی آدمی کا اپنا خاص مال نہیں کہ اسے بیچ دے، اسی طریقے سے ابھی تک اس کے اوپر قدرت بھی نہیں ہے، تو یہ تمام چیزیں اس کے ناجائز ہونے کی اس میں پائی جا رہی ہیں، اس میں پائی جا رہی ہیں۔ تو مچھلی مراد کیا ہے؟ اس کا معنی نہیں کہ پانی کی مچھلیاں، نہیں، پانی کی مچھلی نہ خریدو، اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی جب تک وہ نکال نہیں لی جاتی اس کی قیمت نہ ادا کرو، اس کی قیمت نہ لگاؤ کہ ہاں بھائی یہ دیکھو تمہارے علاقے میں اتنی دور میں جتنی مچھلیاں ہیں میں ان کو اتنے میں خرید لیتا ہوں، یا یہ بڑا سا تالاب ہو اور میں اس کو اتنے میں خرید لوں گا۔ اب ظاہر بات ہے پتہ نہیں کہ اس تالاب میں کتنی مچھلیاں ہیں۔ یہاں پر ایک سمجھنے کی بات ہے کہ حافظ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اشارہ کیا ہے کہ موقوف ہونا زیادہ صحیح ہے۔ اشارہ کے کیا معنی ہے؟ یعنی امام حمد رحمہ اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ یہ حدیث موقوف ہے، یہ حدیث موقوف ہے، وہ اشارتاً بیان فرمایا ہے کہ یہ حدیث موقوف ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ احمد حنبل مسند احمد کے اندر جیسے ہے، آپ رحمہ اللہ نے روایت کیا کہ مجھ سے محمد ابن سماک نے یہ حدیث بیان کی ہے، اور محمد ابن سماک سے نے یزید ابن ابی زیاد سے اس حدیث کو سنا ہے، اور یزید ابن زیاد نے اس حدیث کو مسیب سے سنا ہے، اور مسیب نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے سنا ہے۔ اولاً اس کی سند جو ہے، مسیب کی ملاقات حضرت عبداللہ ابن مسعود سے مشکوک ہے، دوسرے یزید ابن زیاد کے اوپر کلام ہے۔ پھر امام حنبل رحمہ اللہ جو عام طور مسند احمد کے اندر نہیں پایا جاتا ہے، امام دارقطنی نے، امام طبرانی نے امام احمد کے حوالے سے نقل کیا ہے، اور مسند احمد کے بعد نسخے میں ہے کہ ان کے بیٹے حضرت عبداللہ جو ابو عبد الرحمن ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ امام حنبل رحمہ اللہ نے یہ حدیث اس کے بارے میں بیان فرمایا کہ حدثنا به حشیم عن یزید ابن زیاد لم یرفعہ، یعنی اس حدیث کو جب ہم سے حشیم نے بیان کیا اور وہ یزید ابن زیاد سے روایت کیا، انہوں نے مرفوع بیان نہیں کیا ہے، مرفوع یعنی گویا کی موقوفاً بیان کیا ہے، یہ مراد ہے امام حنبل رحمہ اللہ کے کہ امام حافظ کے اس قول سے کہ امام احمد نے اشارہ کیا ہے کہ یہ حدیث موقوف ہے، لیکن یہ حدیث اگر موقوفاً صحیح ہو جائے پھر بھی یہ چونکہ اصل مقصد جو غرر کی جو حافظ مثالیں دینا چاہتے ہیں کہ غرر کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ پانی کے اندر جو مچھلی اس کو بیچا
نہ جائے تو گویا کہ اصل جو اصول شریعت کا ہے کہ غرر کا وہ یہاں پایا جا رہا ہے. لہذا اگر ایک صحابی کا قول بھی ثابت ہو جائے تو بلکہ بعض اہل علم نے بلوغ المرام کے بعد شرح نے یہ لکھا ہے کہ یہ حدیث موقوفاً اگر ہے تو مرفوع کے حکم میں ہے، لیکن یہ چیز محل نظر ہے. فائدہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ بغیر شکار کیے پانی میں مچھلی کا سودا کرنا منع ہے. اسی حکم میں یہ بھی داخل ہے کہ شکار تو کیا ہے، جیسے جال پھینکا لیکن ابھی نکالا نہیں ہے تو یہ بھی ناجائز ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی مقدار معلوم نہیں ہے. عموماً علماء نے اسے عام رکھا ہے، البتہ بعض علماء کہتے ہیں اگر چھوٹا تالاب ہو یا پانی کا کوئی چھوٹا سا ٹنکی بنا لی جائے، اس میں مچھلیاں دکھ رہی ہیں تو ان کو بیچا جا سکتا ہے، بیچنا جائز ہے. یہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا قول ہے. لیکن اگر حدیث کو، جیسے شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے کہا، حدیث کو اس کے عموم کے اوپر رکھا جائے اور یہی بہتر ہے. اسی حکم میں فضا کے اندر چڑیوں کے بیچنے کا حکم ہے. اسی طریقے سے کسی کی گاڑ کے اندر اگر کبوتر ہیں تو ان کے بھی، اور اڑ گئے ہیں تو ان کے بھی بیچنے کا حکم ہے. یہ ساری مثالیں ایک طالب علم کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے. آگے والی حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے. ان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تباع ثمرة حتى تطعم ولا يباع حتى تطعم. اور طلاب علم سمجھے کہ حتى تطعم دونوں روایت جائز ہے، لیکن زیادہ اہل حتى تطعم ہی کا یعنی معروف کے صیغے سے اس کو نقل کیا ہے. ولا يباع صوف على ظهر ولا لبن في ضرع. رواه الطبراني في الأوسط والدارقطني وأخرجه أبو داود في المراسيل لعكرمة وهو الراجح. أخرجه أيضا موقوفا على ابن عباس بإسناد قوي ورجحه البيهقي. دیکھیے اس حدیث کو سمجھیے. البتہ حافظ نے جو اقوال نقل کیے ہیں اس کو بھی سمجھنے کی کوشش، جو قول نقل جو بیان کیا، تفسیرہ کیا، اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کیے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھلوں کے پکنے سے اور کھانے کے قابل ہونے سے پہلے فروخت کرنے سے منع فرمایا. نیز جانور کی پشت پر اون اور تھنوں میں دودھ کی فروخت کو منع فرمایا. اس روایت کو امام طبرانی نے اپنی کتاب الاوسط میں، پچھلی مجلس میں میں بیان کر چکا. امام طبرانی رحمہ اللہ کی 3 کتابیں بڑی مشہور ہیں، الکبیر، الاوسط، الصغیر. تو یہاں مراد الاوسط ہے، اور ان کی تھوڑی سی میں وضاحت بھی کر دیا تھا کہ ہر ایک کی ترتیب کس طریقے سے ہے. مسند معجم الاوسط کے اندر ہے. اور دارقطنی نے روایت کی. امام دارقطنی سے مراد کیا ہے؟ امام دارقطنی، اور وہ اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی سنن میں روایت کیا ہے. اور ابو داؤد نے اکرمہ کی مراسیل میں بیان کیا ہے. یہ ترجمہ ہمارے خیال سے یہ صحیح نہیں ہوگا. ترجمہ صحیح یہ ہوگا کہ امام ابو داؤد نے اپنی کتاب المراسیل میں اکرمہ سے روایت کیا ہے، جیسا کہ ہے وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاؤُدَ فِي الْمَرَاسِيلِ. امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اس حدیث کو اپنی کتاب المراسیل میں، امام ابو داؤد رحمہ اللہ کی سنن کے علاوہ ایک کتاب المراسیل بھی ہے. اور یہیں سے آپ سمجھیے کہ جب ان علماء نے کسی حدیث کو روایت کیا ہے اور جیسے امام ابو داؤد سنن میں نہیں ہے تو اس کی وضاحت کرتے ہیں کہاں پر پائی جا رہی ہے. تو مراسیل امام ابو داؤد رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے جو بڑی مفید ہے. اس کتاب کے اندر امام ابو داؤد نے اسے نقل کیا ہے. تو ترجمہ ہونا یہ چاہیے کہ امام ابو داؤد نے اس کتاب کو اپنی مراسیل میں اکرمہ سے روایت کیا ہے. اور اکرمہ تابعی ہیں. مرسل حدیث کیا ہوا کرتی ہے؟ مرسل حدیث وہ ہوتی ہے، اس سے پہلے بھی یہ بات گزر چکی ہے، کہ تابعی روایت کرے اللہ کے رسول سے ڈائریکٹ اور صحابہ کا نام نہ لے، نہ صحابہ کی یہ طرف یعنی اشارہ کرے، صحابہ کا حوالہ بھی نہ دے، بلکہ کہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. تو ظاہر بات عموماً اصل یہ ہے کہ مراسیل جو ہے وہ ضعیف حدیثوں میں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تابعی بسا اوقات تابعی سے روایت کرتا ہے،
تابعی بسا اوقات ایک تابعی دوسرے سے روایت کرتا ہے، اسی لیے وہ تابعین جو صغار ہیں اور جو کبار تابعین سے روایت کرتے ہیں عموماً ان کی حدیثوں کو قبول نہیں کیا جاتا، ایسے امام زہری رحمہ اللہ وغیرہ ہیں۔ تو امام ابو داؤد کتاب مراسیل ہے، مراسیل میں روایت کیا ہے آپ نے اسی سند سے، اور کہا کہ اکرمہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہاں پر کیا ہے حضرت عبداللہ ابن اکرمہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس سے ہم نے سنا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے منع فرمایا، لیکن وہاں پر ہے کہ اکرمہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے منع فرمایا، یہ ہے معنی ہے وہ اخرجہ ابو داؤد فی المراسیل، امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اس کتاب کو، اس حدیث کو اپنی کتاب المراسیل میں اکرمہ سے مرسلن روایت کیا ہے، اور یہی راجح ہے۔ گویا حافظ بن حجر رحمہ اللہ کے نزدیک اس حدیث کا مرسل ہونا راجح ہے، اس حدیث کا مرفوع ہونا صحیح نہیں ہے۔ وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا مَوْقُوفًا عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَخْرَجَهُ اور امام ابو داؤد نے اس حدیث کو حضرت عبداللہ ابن عباس سے موقوفاً قوی سند کے ساتھ روایت کیا ہے، یعنی گویا امام ابو داؤد نے پہلے اسے حضرت اکرمہ سے مرسل روایت کیا، مرفوع روایت کیا، مرسل مرفوع روایت کیا، پھر اس کے بعد کیا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس سے موقوفاً روایت کیا ہے، اور جو حدیث موقوف ہے اس کی سند صحیح ہے، ورجح البیہقی ہو، اور امام بیہقی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو، اس کے موقوف ہونے کو، یعنی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نہیں بلکہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، گویا یہ حدیث مرفوع نہیں ہے بلکہ موقوف ہے، حدیث مرفوع نہیں بلکہ موقوف ہے۔ اب آتے ہیں اس حدیث کے میں جو کلمات ہیں اس کی تھوڑی سی وضاحت ہو جائے۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ پھل کو نہ بیچا جائے حتیٰ تطعم، یا حتیٰ تطعم اطعم یطعم، و اطعام جو ہے جہاں پر کھلانے کے معنی میں آتا ہے وہیں اس کے معنی میں ہے کہ کھانے کے لائق ہو جانا، گویا پھل اس لائق ہو گیا ہے کہ اپنے کو کھلائے، وہ کہ کوئی اس کو کھا لے، تو گویا اس سے مراد کیا ہے، گویا وہ اس لائق ہو گیا ہے، پک گیا ہے، پکنے کے قریب ہو گیا ہے کہ اب اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، تو اس سے مراد کیا ہے کہ پکنے کے قریب ہے یا پکنا شروع ہو گیا ہے۔ یہ وجہ اس وجہ سے ہے ساتھیوں کہ دیکھیے پھل جب بالکل ابتدائی مرحلے میں رہتا ہے تو اس پر جو ہے بیماریاں اس میں اور عیوب بکثرت پیدا ہو سکتے ہیں، اور اگر آندھی اور طوفان آئے تو اس کا نقصان بہت زیادہ ہوا کرتا ہے، تو اگر کوئی آدمی خرید لیتا ہے تو اس کو بے غرر اس کو بہت زیادہ نقصان زیادہ ہے۔ ہاں اگر اس لائق ہو جائے کہ وہ کھانے کے لائق ہو گیا ہے، پکنا اب شروع ہو گیا ہے، تو اگر آندھی طوفان کی وجہ سے گرے بھی تو پھر اس کا فائدہ بالکل معدوم نہیں ہوگا۔ اب مثال کے طور پر ہمارے اور آپ کے ہاں جیسے آم ہے وہ اگر پکنے کے قریب ہو جاتا ہے یا اس سے پہلے جو کھانے کے، تو اس کو توڑ کر کے اس کے بڑے فائدے بھی ہوتے ہیں، دیگر چیزوں میں استعمال ہو سکتا ہے، اگر وہ گر بھی جائے آندھی سے تو اس کو بھی دوسرے کاموں میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طور پر کھجور کے بارے میں کہا ہے، لیکن یہی حکم تمام قسم کے پھلوں کے بارے میں ہوگا۔ دوسری چیز جو اس میں جس سے منع کیا اللہ کے رسول نے، وَلَا يُبَاعُ الصُّوفُ عَلَى ظَهْرٍ، اور اگر اون جانور کی پشت اور پیٹھ پر ابھی ہے تو نہ بیچا جائے، یعنی کاٹا نہیں گیا، ویسے جانور پر ہے کہ ہاں بھائی یہ میرا ایک دمبا ہے، 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، اس کا اون، ان چاروں کا اون، 2 کا اون، 1 کا اون میں اتنے میں تمہیں بیچتا ہوں، یا خریدار کہے میں اتنے میں خرید لیتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منع فرمایا۔ کیوں؟ اولاً تو اس کی مقدار معلوم نہیں ہے، ثانیاً آپ غور کریں اس میں اختلاف کا بہت بڑا خطرہ ہے، اس لیے کہ وہ اون کاٹا کیسے جائے، زیادہ کاٹا جائے گا یا نیچے، بالکل نیچے سے کاٹا جائے، بالکل جڑ پر مشین لگائی جائے تو اس سے جانور کا نقصان بھی ہو سکتا ہے،
اس سے نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ تو چونکہ اس کی تعداد معلوم نہ، اس میں بہت بڑا اختلاف ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اور تیسری چیز، اس سے 2-3 حدیث پہلے والے میں گزر چکی ہے کہ تھن میں دودھ جو ہے اس سے آپ نے منع فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دودھ کی مقدار معلوم نہیں ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دودھ نکالنے میں دقت ہو، یا آج جانور وہ دودھ نکالنے کے لیے وہ اس میں یعنی مزاحمت کرنے لگے اور وہ دودھ نہ نکالا جائے۔ تو اس حدیث سے جو فائدے ہوئے آپ لوگ اچھی طریقے سے غور کر سکتے ہیں۔ اب ہم چونکہ وقت کم ہے اس لیے اگلی حدیث کی طرف آتے ہیں۔ کوئی خاص چیز نہیں ہے جو آپ کے سامنے رکھی جائے، جیسا کہ اس حدیث کو ہم نے کہا کہ یہ حدیث ضعیف اگرچہ ہے، لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس کا چونکہ قول ہونا صحیح سند سے ثابت ہے، اور پہلے بھی ہم نے بیان کیا کہ یہ تمام چیزیں حافظ بن حجر رحمہ اللہ ضعیف حدیثوں کو ذکر کر کے بطور مثال کے ذکر کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غرر سے منع فرمایا ہے ان کی یہ شکلیں ہو سکتی ہیں، یا اس وقت یہ شکلیں پائی جاتی تھیں۔ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہى عن بیع المضامین والملاقیح رواہ البزار وفی اسنادہ ضعف۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مضامین کی اور ملاقی کی خرید و فروخت سے منع فرمایا ہے۔ مضامین کی اور ملاقیح کی خرید و فروخت سے منع فرمایا ہے۔ اس حدیث کو امام بزار نے روایت کیا اور اس کی سند میں ضعف ہے۔ اس کی سند میں دیکھیے دونوں میں فرق ہے، اس کی سند ضعیف ہے اور اس کی سند میں ضعف ہے، یہ دونوں میں فرق ہے۔ اس کی سند میں ضعف ہے یعنی اس میں جو راوی پایا جا رہا ہے اس کی سند وہ اس لائق ہے کہ اسے ذکر کیا جائے اور اس کا اعتبار کیا جائے، اور ہے بھی اس حدیث کے ایک راوی صالح ابن ابی الاخضر ہیں جو زہری سے روایت کرتے ہیں۔ امام زہری سعید ابن مسیب سے روایت کرتے ہیں اس حدیث کو، اور سعید ابن مسیب اس حدیث کو حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں۔ تو یہ جو پہلے راوی صالح ابن ابی الاخضر ہیں، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ان کے بارے میں تقریب میں لکھا ہے کہ ضعیف یعتبر بہ، ضعیف یعتبر بہ، یہ ضعیف تو ہیں لیکن اس قدر ضعیف نہیں ہے کہ ان کی حدیث کو پھینک دیا، بلکہ ان کی حدیث کو بطور اعتبار کے ذکر کیا جا سکتا ہے، دیگر حدیثوں کے شواہد کے طور پر اسے نقل کیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے دیکھیں تو اس حدیث کو امام ہیثمی رحمہ اللہ نے شاید اپنی کتاب مجمع الزوائد کے اندر جو نقل کیا تو کہا اس کے روات ثقہ ہیں۔ تو فرق ہے کہ اس حدیث کی سند میں ضعف ہے یا اس حدیث کی سند ضعیف ہے۔ ضعف ہے، اگر آپ غور کریں تو جو راوی جن کا ہم نے ذکر کیا صالح ابن ابی الاخضر، ان کا ترجمہ تہذیب التہذیب میں دیکھا جائے تو ان کے اوپر تھوڑا سا کلام اس ناحیے سے ہے کہ امام زہری رحمہ اللہ کی کبھی کتاب سے روایت کرتے تھے، کبھی سن کر کے روایت کرتے تھے۔ اگر کتاب سے روایت کرتے تو اس کو ضبط نہیں کیا، اس میں بسا اوقات غلطی ہو جایا کرتی تھی، تو اس قسم کی چیزوں کی وجہ سے ان کے اوپر ہلکا سا کلام ہے۔ یہ چیزیں ذکر کی۔ اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا منع فرمایا؟ 2 قسم کی بیع سے، ایک مضامین سے۔ مضامین جمع ہے مضمونہ کی، مضمونہ کی جمع ہے۔ اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی 3 جو ہے وہ اس کے معنی عموماً جو ہے علماء لیے ہیں کہ وہ بچہ ہے جو اپنی ماں کے پیٹ میں ہے۔ کیوں اسے مضامین کہتے ہیں؟ اس لیے کہ ضامنہ کا ایک معنی شامل ہونا ہوتا ہے کہ اس کا اپنا وجود نہیں ہے، وہ اپنی ماں کے پیٹ میں یہ موجود ہے، کیونکہ اس کی کوئی ضمانت نہیں ہے کہ کیسے پیدا ہوگا، جیسا کہ یہ بات اس سے پہلے گزر چکی ہے پچھلی 2 حدیث پہلے کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حمل سے منع فرمایا یہاں کہ اس کو بچہ جن دے، تو چونکہ یہ اس میں جہالت ہے اور غرض بھی ہو سکتا ہے لہذا آپ نے اس سے منع فرمایا ہے۔ دوسری چیز الملاقیح، ملاقیح یہ جو ہے ملقوحہ کی، ملاقیح ملقوحہ اس کے معنی ماں کے بھی آتا ہے، ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ بھی آتا ہے، لیکن یہاں جو اصل ہے وہ یہ ہے کہ نر جانور کے پیٹھ میں جو مادہ منویہ ہے، جو مادہ منویہ ہے اس کے بیچنے سے آپ نے منع فرمایا۔
ہوتا یہ تھا کہ یہ سانڈ جو جفتی جس سے کروائی جاتی تھی، تو کوئی آدمی اگر اپنے سانڈ کو جفتی کے لیے کہا یہ جفتی کر رہا ہے، اس سے جو بچہ پیدا ہوگا میں اس کو اتنے میں خرید لوں گا۔ ساری دیکھیں یہ تمام وہی چیزیں ہیں جو ہمارے یہاں لاٹری کے نام سے اور یا نصیب اور ان چیزوں کے نام سے چلتی رہتی ہیں، اور اسی لیے علماء نے ان چیزوں کو ناجائز اور حرام انہی حدیثوں کی بنیاد پر قرار دیا ہے۔ تو اس زمانے میں کسی اور شکل میں تھی اور آج زمانے میں کسی اور شکل کے اندر پائی جا رہی ہیں، تو ان میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ چونکہ جہالت ہے اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے منع فرمایا ہے۔ آج کی آخری حدیث ہے، اس لیے کہ آئندہ اب نیا باب الخیار شروع ہو رہا ہے، بے میں اختیار کا بیان، تو اس حدیث جو آخری حدیث ہے اس کو بھی ہم اور آپ پڑھ لیتے ہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اقال مسلما بیعته اقال اللہ عثرته رواہ ابو داود وابن ماجہ وصححہ ابن حبان والحاکم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اقال مسلمن، جس نے کسی مسلمان کی فروخت شدہ چیز کو واپس کر لیتا ہے مسلمان سے، تو یقال اللہ عثرتہ، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی لغزشوں سے تجاوز فرمائے گا، اس کی لغزشوں سے تجاوز فرمائے گا۔ بعض حدیثوں میں ہے یوم القیامہ، قیامت کے دن، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی، اس لیے کہ اصل جو لغزشوں کے گناہوں کے معافی اور اس کا بڑا جو فائدہ ہے وہ کب ہے؟ قیامت ہی کے دن ہے۔ اس لیے کہ وہ وقت ہے کہ اب جیسے دنیا میں ہے انسان توبہ کر سکتا ہے، دنیا میں ہے اس کا اللہ تعالیٰ کچھ معمولی سزا دے کر کے اللہ اسے معاف، لیکن آخرت میں یہ ساری چیزیں اب امکان نہیں ہے، لہذا اصل چیز کیا ہے اس کا ذکر فرمایا، ورنہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کے غلطیوں سے تجاوز فرما سکتا ہے، اس میں کوئی رکاوٹ اصل میں اس میں نہیں ہے۔ تو اس کو امام ابن ماجہ نے اور امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے، وصححہ ابن حبان، امام ابن حبان اور حاکم نے صحیح کہا ہے۔ امام ابن حبان نے صحیح کہا، اس کا کیا معنی ہے؟ میں کئی بار بیان کر چکا ہوں اس سلسلے درس میں، لوگ سوچیں کہ کیا ان کے ذہن میں ہے یا نہیں، کہ جب ایک حافظ کہتے ہیں امام ابن حبان نے صحیح کہا ہے، امام ابن حبان نے صحیح کہا ہے، اس کا امام ابن حبان نے کہیں نہیں، یہ نہیں کہیں کہا کہ ہاں یہ حدیث صحیح ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ صحیح حدیثوں کو جو انہوں نے جمع کیا ہے اپنی کتاب کے اندر الانواع والتقاسیم میں، جو صحیح ابن حبان کے نام سے مشہور ہے، اس کتاب میں اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ تو یہ سمجھنا چاہیے، امام ترمذی نے صحیح کہا تو گویا صراحتاً اس کو صحیح کہا ہے، امام حاکم نے صحیح کہا تو امام حاکم نے کہا کہ ہاں یہ حدیث صحیح ہے، لیکن جب کہا جائے کہ امام ابن حبان نے، امام ابن خزیمہ نے صحیح کہا تو اس کا معنی کیا ہے؟ یہ نہیں کہ ان لوگوں نے صحیح کہا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنی کتاب میں جو صحیح حدیثوں پر جمع کی ہے اس میں انہوں نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ یہ فرق ہے، سمجھیں گے کہ امام ترمذی نے صحیح کہا، اس لیے میں وضاحت کر رہا ہوں کہ ایک بہت بڑے عالم عالمی پیمانے پر ان کا ہے، لیکن چونکہ ان کے سامنے صحیح ابن خزیمہ نہیں تھی تو انہوں نے نصب الرایہ کی تعلیق میں یہ کہہ دیا کہ مجھے تو یہ نہیں ملا کہ امام ابن خزیمہ نے کہا اس حدیث کو صحیح کہا ہے، صرف انہوں نے حدیث کو نقل کیا، اس پر کوئی کلام نہیں کیا ہے، تو یہ ان کی بہت بڑی بھول تھی، یا کہ اپنے تقلیدی مذہب کو رواج دینا تھا، واللہ عالم۔ تو کہنے کا مطلب کہ امام ابن حبان اور امام ابن خزیمہ کے بارے میں جب حافظ یہ کہتے ہیں کہ صحیح کہا تو اس کا معنی، یا علماء کہتے ہیں صحیح کہا تو اس کا معنی کیا ہوا کرتا ہے، تو اس حدیث کو امام ابن حبان نے اور حاکم نے صحیح کہا ہے۔ دیکھیے اس میں پہلا لفظ ہے جو سمجھنے کا ہے کہ اقال مسلما بیعتہ، یعنی کسی مسلمان کے فروخت شدہ جو سودا ہے اس کو واپس کر لیا، اس لیے کہ اقالہ یقیلو کے معنی ہوتا ہے ہٹانے کے، اسی لیے یہاں پر استقالہ عربی میں بولتے ہیں کس کو، یعنی جسے ہمارے یہاں بولتے ہیں کیا کہ انہوں نے کیا دے دیا ہے، استعفا دے دیا ہے، یہی چیز استقالہ یہاں کہا جاتا ہے۔
تو اقالا یقیل اصل معنی ہوتا ہے ہٹانے اور دور کرنے کی. اسی لیے دوپہر کے سونے کو قیلولہ اسی سے کہتے ہیں. اس کے معنی کیا ہے؟ اس لیے کہ دوپہر انسان عموماً ہوتا کیا تھا، صبح کام پر نکلتا تھا، 10-11 بجے کام کر کے آتا تھا تو تھوڑا سا کھا کر کے یا ویسے آرام کرتا تھا. تو چونکہ وہ گویا تھکان کو دور کر دے رہا ہے، تھکان کو دور کیسے اسے قیلولہ کہا جاتا تھا. تو یہاں پر مراد کیا ہے اقالہ سے؟ علماء کے نزدیک اقالہ اس معاملے کو کہتے ہیں کہ رضامندی، طرفین کی رضامندی، یعنی دونوں خریدنے والے، بیچنے والے، کرایہ پر دینے والے، کرایہ پر لینے والے، دونوں جو ہے جو عقد کر رہے ہیں باہمی رضامندی سے اپنے اس عقد کو فسخ کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے، اپنے اس عقد کو ختم کر دیا جائے. تو یہی چیز کیا ہے، وہ اقالہ ہے. اس میں ہوتا یہ ہے اصل میں ساتھیوں کہ بسا اوقات جو خریدار ہوتا ہے کوئی چیز خرید لیتا ہے لیکن پھر اس پر اسے کسی قسم کی شرمندگی ہوتی ہے، یہ خریدا ہوتا، یا یہ کہ اس کے پاس یہ چیز موجود تھی، معلوم نہیں تھا، گھر والوں نے کہا یہ چیز تو ہے، کیا کرو گے، خراب ہو جائے گی. تو اسی طریقے سے بیچنے والا بسا اوقات کچھ سوچ کے بیچ تو دیتا ہے کہ ہمارے گھر میں دوسری چیز ہے، لیکن جب دیکھتا ہے تو وہ چیز نہیں ہے. یا یہ کہ مثال کے طور پر کسی کے پاس کوئی گائے تھی، کوئی بکری تھی، بیچ دیا، اب گھر پہنچا تو بچے رونا شروع کر دیے، اب اس قدر ضد کرنے لگے کہ بیچارہ کہتا ہے کہ ہم نے نہ بیچا ہوتا تو یہ دونوں کی طرف سے ہو سکتا، خریدار طرف سے اور بیچنے والے کی طرف سے. تو اسی چیز کو کیا ہے، وہ اقالہ کہا جاتا ہے. اس حدیث کے اندر یہ ہے کہ اقالہ مسلمن کسی مسلمان کو، بعض روایات میں اقالہ اخاہ، لیکن علماء کہتے ہیں کہ یہ معاملہ صرف جو مسلمان کے لیے کہا تغلیباً کہا گیا ہے، ورنہ اگر غیر مسلم سے بھی کسی آدمی نے سودا کیا اور وہ بھی مطالبہ کرتا ہے فسخ کرنے کا تو اس کے ساتھ بھی انسان کرے تو اسے بھی یہ اجر ملے گا، اسے بھی یہ اجر ملے گا. اس لیے کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ احسان گویا کہ یہ کرنا ہے. اور آگے فرمایا کہ اقال اللہ اثرتہ، اثرہ کے معنی کیا ہوتا ہے؟ اصل میں اثرہ کے معنی ہوتا ہے پھسلنے کے اور گرنے کے، پھسلنے اور گرنے کے. تو گویا اصل مراد یہ ہے کہ انسان سے جو غلطی ہو جائے، اسی لیے اثرہ کا سب سے بہتر ترجمہ جو ہماری زبان میں وہ لغزش ہے. لغزش ہے یعنی پھسل گیا، نہیں چاہتا تھا وہ گناہ ہو گیا، یا اچانک شہوت کا یا کسی چیز کا جذبہ ہوا اور گناہ کر لیا لیکن اس کے اوپر شرمندہ ہے. اسی لیے بعض روایات میں آیا ہے من اقال نادما، من اقال نادما یعنی جو ہے وہ کسی نے گویا کہ وہ شرمندہ ہو گیا اس کے اوپر، تو اللہ تعالیٰ اسے یہ بدلہ دے گا. فائدہ، سودا فسخ کرنے کی فضیلت ہے، یعنی اگر کوئی ایسا سودا ہو جائے تو اس کو فسخ کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑی فضیلت کی چیز ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں اپنے بھائی پر احسان کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ احسان کو پسند کرتا ہے. فَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ. دوسری چیز، اقالہ طلب کرنا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یعنی اگر کوئی آدمی جاتا ہے کہ یہ بے ختم کر لیے تو گویا وہ کچھ ذلیل اپنے کو نہیں کر رہا ہے، کہ اس طریقے سے منع کیا سوال کرنا جیسے منع ہے تو وہ سوال نہیں کر رہا ہے بلکہ ایک جائز چیز ہے، اپنا حق لے رہا ہے. اصل یہ ہے کہ اقالہ بغیر کسی کمی اور زیادتی کے ہونا چاہیے، یعنی جتنے میں خریدا ہے یا جتنے میں بیچا ہے وہ کیا ہے اصل اسی مقدار میں، اس میں کمی اور زیادتی نہیں ہونی چاہیے. یہ اصل ہے. اصل میں اس میں اہل علم کا اختلاف ہے. بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اس میں کمی اور زیادتی نہیں ہونی چاہیے ورنہ ڈر ہے کہ اس میں سود داخل ہو جائے گا، اور دوسرے اہل علم کہتے ہیں کہ نہیں، کمی اور زیادتی ہو سکتی ہے. اس لیے کہ دیکھیے بسا اوقات اقالہ کے اندر بائع کا بڑا نقصان ہوتا ہے. اب آپ دور نہ جائیے، اسی یہاں پر آپ کل جمعہ ہے، جمعہ کے دن عام طور پر مارکیٹ لگتی ہے، وہاں پر کوئی آدمی صبح کو کوئی سودا لیا، اب جو ہے دوپہر میں جب کہ خریدنے والے کم ہو گئے واپس کرنے جا رہا ہے، ظاہر بات اس کو وہ قیمت نہیں ملے گی. اسی طریقے سے آپ نے کوئی جانور کسی آدمی سے خریدا،
یا آپ کوئی گاڑی آپ نے کسی سے لیا، اب جب دوبارہ واپس کریں گے لوگوں کو معلوم ہو گیا ہے تو چاہے کچھ بھی نہ ہو، لیکن سننے والے کہیں گے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ اس میں کوئی عیب ضرور ہے، تو گویا کی معاوضے کے طور پر وہ ایسا لے سکتا ہے۔ اس سلسلے میں اہل علم کا اختلاف ہے، لیکن راجح یہی لگتا ہے کہ اگر وہ جو کر رہا ہے، یعنی ہم نے اتنے میں لیا تھا، ٹھیک ہے آپ مجھے اتنا واپس کر دیا، اپنا سامان واپس لے لیجئے، تو اگر دونوں رضامند ہو جائیں تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ سود کے اندر اس لیے کہ یہاں پر معاوضہ زیادہ کم دے کر زیادہ نہیں لیا جائے، زیادہ کر کم نہیں لیا جا رہا ہے، بلکہ آدمی اپنے طرف سے چھوڑ دے رہا ہے اس میں۔ یہاں پر فقہا نے ایک اصولی اور دلچسپ بات کہی ہے، اسے میں ذکر کر دینا چاہتا ہوں۔ فقہا کے اندر یہ ہے کہ یہ اقالہ جو ہے آیا فسخ ہے یا نیا عقد ہو رہا ہے، یعنی اصل جو عقد ہو چکا اسے فسخ کر دیا جا رہا ہے، یا باہم ایک نیا عقد ہو رہا ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں نیا عقد ہے لہذا وہ چیزیں پائی جائیں، لیکن اصل یہ ہے کہ یہ فسخ ہے۔ اب کوئی آپ لوگ کہتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہے؟ یہاں اس کا فائدہ ہے، مثال کے طور پر آپ جو ہے اپنا سامان، یہ گھڑی ہے، مسجد میں بیچیں تو کیا ہے وہ اس کا بیچنا جائز نہیں ہوگا، لیکن آپ نے باہر کہیں بیچا ہے، دکان میں بیچا ہے، مسجد میں اگر کوئی ہے تو اس سے جا کر بھائی سے واپس لے لو تو یہ جائز ہوگا، اس لیے کہ یہاں پر عقد نہیں ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے آپ کسی سونار کے پاس گئے ہیں اور وہاں سے کیا لیا ہے؟ کوئی زیور لیا ہے، اس میں کیا ہے؟ یدم بیدین ہونا چاہیے۔ آپ جو ہے بعد میں ملے اور فسخ کرنا ہے تو آپ اس سے کہیں بھائی اسے لے لو، میرا پیسہ واپس کر دو، تو کہے ٹھیک ہے میں اس کو واپس لے رہا ہوں، ابھی پیسہ تو نہیں، کل میں دکان کھولوں گا تو آ کے لے جانا، تو یہ جائز ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بیع اور عقد نہیں ہے، یہ فسخ ہے۔ تو اسی لیے علماء نے کہا ہے کہ یہ اصل فسخ ہے اور بیع نہیں ہے۔ اس کی بہت سی مثالیں علماء نے دی ہے جس میں فرق پڑ سکتا ہے۔ ساتھیو، یہاں پر ایک اور چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ذکر فرمایا ہے من عقال مسلما بیعتہ، لیکن یہ بیع کے بارے میں ہے، لیکن یہ ایک عجیب اصول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، بہت جگہ فٹ ہو سکتا ہے۔ اب مثال کے طور پر کسی نے کسی سے کرایہ پر کوئی مکان لیا، ظاہر بات یہ بیع نہیں ہے، ایک قسم کا عقد ہے۔ بعض علماء نے اس میں بیع کے بعد شروط رکھی ہیں، لیکن اصل یہ بیع نہیں ہے۔ اب کرائے پر لے لیا ہے، لیکن اب دونوں میں سے کوئی ایک چاہتا ہے کہ اس کو ختم کرنا ہے، تو یہاں پر بھی یہ چیز فٹ ہو سکتی ہے کہ من عقال مسلما اجارتہ ہو۔ بلکہ اسے اور آگے بڑھیے، کسی نے کسی عورت سے شادی کیا ہے، وہ عورت پہلے ٹھیک ہے راضی ہوئی، لیکن دیکھتی ہے کہ ان کے ساتھ جو ابھی رخصتی نہیں ہوئی یا ہوئی، لیکن کیا ہے کہ ان کے ساتھ معاملہ ایسا مجھے اچھا نہیں لگے گا، یا میں جس سے چاہتی تھی وہ اب اس سے شادی یعنی کہیں غائب تھا، وہ آ گیا ہے، تو اب اگر وہ کہے کہ ہاں بھائی آپ مجھے طلاق دے دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی، اور شوہر اسے قبول کر لے تو من اقالا انشاءاللہ بیعتوں کی چیز بھی داخل ہو جائے گی۔ تو یہ چیز بطور ایک حکم کہے، لیکن اس کے اوپر اور بہت سی چیزوں کو قیاس کیا جا سکتا ہے۔ واللہ عالم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آل محمد۔ سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707۔ واٹس ایپ سوال و جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 622۔ نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔